بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، یہاں سے ہم پارٹ 2 شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو آخر تک لے کے چلتے ہیں۔ چائنا کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہم ساری چیزوں کو چائنا کے فوکس سے دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان چائنا کا پراکسی نہ بنے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ویلاگ ہے، اس کو پلیز غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ امریکہ کے ساتھ اگر ہم نے ایک ریلیشن شپ بنانی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ رپورٹ بھی بہت خطرناک ہے، حالانکہ یہ کہتی ہے کہ ری انگیج کرنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو چائنا کا پراکسی بنانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آزاد فیصلے کرے اپنے۔ بالکل صحیح ہے، آزاد فیصلے کرے گا۔ اگر چائنا سے آزاد کرے گا تو ٹھیک ہے، آپ سے آزاد فیصلے ہم اگر کریں تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہم رجیم چینج کر دیں، عمران کو نکال دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہماری جو اس وقت جو پالیسیز ہیں نا وہ پاکستان کو ڈرائیو کر رہی ہیں چائنا کے کیمپ میں۔ یہ بات ایگزیکٹلی جنرل باجوہ نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں کہی تھی 2 اپریل کو کہ آپ ہماری مدد نہیں کرتے، ہم فورس ہوتے ہیں کہ ہم چائنا کی طرف نکلیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کا جو ایجوکیشنل ہے، کلچرل ہے، ثقافتی ہے، اکنامک، معاشرتی اور ملٹری فوجی جو ٹائز ہیں پاکستان کے ساتھ ان کو کم کیا جائے۔ ہمیں پاکستان کی بارگیننگ پاور چائنا سے بڑھانی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہم چائنا کو بھی کہیں ہاں بھائی بات سنو، دیکھو امریکہ یہ کرے گا، تم نے اگر ہمیں ایسے نہیں کیا تو ہم ادھر چلے جائیں گے۔ مطلب کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم نے چائنا کو اس طرح کا کہا، چائنا کا کہا اچھا ٹھیک ہے چلے جی، پھر ہم بھی ذرا سوچتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان سے الائنڈ ضرور ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں کہ اگر سی پیک ہم سب گڑبڑ کر کے امریکہ کر دے، چائنا انڈیا کے تھرو کوریڈور بنا دے گا، آرام سے بامبے سے کرے گا، اور انڈیا خوشی بنا کے دے گا۔ انڈیا نے ادھر سے پوچھنا بھی نہیں ہے امریکہ سے، اگر چائنا ملائے گا ان کی 120 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے سالانہ۔ یہ جو چھوٹا موٹا ان کا بارڈر پہ ہوتا ہے اس کو بھول جائیں۔ انڈیا کبھی بھی اپنے اکنامک انٹرسٹ، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر اس کو امریکہ کے خلاف جانا پڑے، جو گیا ہے، رشیا سے آئل لیا ہے، ایران سے ڈیل کرتا ہے، امریکن سینکشنز کو اس نے نہیں استعمال ہونے دیا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو بھی سوچ لینا چاہیے۔ یہ جنرل باجوہ جیسے لوگ جو یہ پروموٹ کرتے ہیں نا یہ آئیڈیا بیلنسنگ پاور ود دا یو ایس، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ چائنا آرام سے انڈیا کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، بڑے آرام سے، کوئی وہ چابہار میں چلا جائے گا، چھوڑ دے گا ہمیں کیا کہ ہم کوئی اس کے چاچے کے بیٹے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں۔ تو اور جی پاکستان میں ایسی کنسٹیٹیوشنز کے ساتھ تعلقات رکھے جو پاکستان کو اور یو ایس کی ریلیشن شپ کو چیمپئن کرتے ہیں۔ وہ کون کرتا ہے؟ ایک ادارہ کرتا ہے، فوج، ٹریننگ ملتی ہے، باہر جاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کیسے یہ آگے انہوں نے اس کے اوپر ریکمنڈیشنز میں کیا کہتے ہیں۔ پھر انڈیا کے اوپر آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے نا امریکہ کی، وہ پاکستان اس سے گھبراتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہمیں پاکستان کو انڈیا کی ریلیشن شپ سے علیحدہ کر کے، چائنا کی ریلیشن شپ سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات کی۔ وہ کہتا ہے جی پاکستان اور جو یو ایس اے ہے وہ ان کی انگیجمنٹ لازمی ہے کہ کسی طریقے سے ہندوستان سے پاکستان کی جنگ ایسکلیٹ اتنی نہ کر جائے کہ اس کے اندر یہ نیوکلیر ہتھیار استعمال ہوں۔ لیکن ہم کوئی میڈیشن کرنے کے لیے تیار نہیں کشمیر میں۔ او خدا کے بندو، پاکستان کا سب سے بڑا جھگڑا جس کی وجہ سے ہم نے بڑی فوج رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے نیوکلیر ہتھیار بنائے ہیں، وہ ہے ہی ہندوستان۔ اس کی جڑ فساد ہے ہی کشمیر۔ جس دن وہ حل ہو گئی، نہ جنگ ہوگی، نہ ہتھیار ہوں گے، نہ بڑی فوج ہوگی، زبردست ٹریڈ ہوگی دونوں طرف، سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو اگر یہ بڑے بڑے ہارورڈ والے اور یہ جو پروفیسر ہیں 6 کتابیں لکھتے ہیں، ان کو اگر یہ عقل نہیں آئی ان کی ایڈمنسٹریشن کو کہنے کے لیے کہ بھائی آپ کا سب سے بڑا، اگر آپ اپنا فائدہ کروانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو خدا را ان کے کشمیر کے ایشو پہ میڈیٹ کر کے کچھ ایسا کرے کہ دونوں ملک خوش ہیں۔ کبھی بھی نہیں کرے۔ یہ سمجھتے ہیں انڈیا ان کا دوست ہے۔
انڈیا ان کو ایسے گرائے گا، ایسے پھینکے گا، ایسے چھوڑے گا جیسے یوز ٹیشو پیپر ہے. یا آپ لکھ لیں میرے، یہ سب حسین حقانی صاحب اگر سن رہے ہیں سن لیں، کامران بخاری اگر سن رہے ہیں سن لیں، یہ ایسے گرائیں گے. آپ اپنے آپ کو جو مرضی سیکیورٹی ایکسپرٹ اور فلانا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو کخ نہیں پتہ کہ پاکستان کی سوچ کیا ہے اس وقت. پاکستان ول، یہ یاد رکھے، ریپیٹ کر رہا ہوں، انڈیا ول ملک ایوری بینیفٹ فرام دا یو ایس اے اینڈ چائنا. اور نہ امریکہ کچھ کا پاس، چائنا تو خوش ہے، اس کو کوئی جھگڑا نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. وہ بارڈر پہ انڈیا آتا ہے، وہ لاٹھیاں لے کے 2 لاتیں مار کے پرے کر دیتے ہیں. حالات وہی رہتے ہیں، کوئی ٹریڈ ان کی ختم نہیں ہوتی، سب کچھ اسی طرح رہتا. اکانومی پہ آ جائے، کہتے ہیں جی پاکستان بہت بڑی ایک معیشت کے کرائسس میں، بالکل سے 30-32 بلین ڈالر ہم نے دینے ہیں. اچھا اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہتے ہیں جی اس ملک میں بڑے پاورفل انٹرسٹ گروپ ہیں جو کہ ریفارم کے خلاف ہیں. اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشن دیکھیں. لیکن شہباز شریف، یہ پہلی دفعہ انہوں نے نام لیا ہے، شہباز شریف اس ملک کو بڑی صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ ذرا پہلے کہتے ہیں پاورفل انٹرسٹ گروپس، ایلیٹ کیپچر جس کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں سے فوج سب سے بڑی، اور یہ جو 2 خاندان ہیں سب سے 2 بڑے، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے باقی جو ادارے پاکستان کے کیپچر کیا ہوا ہے. لینڈ لارڈز نے، مافیا نے، لائرز نے، جوڈیشری نے، فوج نے، پولیس نے، بیوروکریسی نے، سیاستدانوں نے. وہ لیکن شہباز شریف پاکستان کو صحیح. یار میں اس لائن پڑھ کے، میں قسم خدا کی میں نے کہا یار حسین حقانی، میں تجھے انٹیلیجنٹ بڑا سمجھتا تھا، لیکن میں اتنا بڑا دوگلا پن میں نہیں سمجھ سکا ان کا اور کامران بخاری صاحب کا، جو سو کالڈ پاکستان ایکسپرٹس ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انویسٹمنٹ لیڈ کرے گی. لیکن امریکہ میں پاکستان کو اکنامک ایڈ، معیشت کی ایڈ، مدد کرنے میں ایپیٹائٹ نہیں ہے، کوئی ان کا خیال وہ نہیں دینا چاہتے. اور یہ کہتے ہیں کہ لیکن پاکستان میں جو اگر ہم نے دینی ہے تو اس کو انویسٹمنٹ دیکھا جائے، ایسا نہیں دیکھا جائے کہ اس سے ہم پاکستان کی پالیسی کو انفلوئنس کریں گے. اتنا کنفیوزڈ ان کا یہ کاغذ ہے. تو کہیں کہتے ہیں انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ابھی کہیں کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ، اور یہاں کہتے ہیں ہم انفلوئنس. پھر جناب بڑے انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہماری ایک آرگنائزیشن ہے انرجی ریسورس گورننس انیشیٹو، جس میں ہمیں پاکستان کو شامل کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہ کس طرح ایک چیز، مائننگ سیکٹر، سپلائی چین، کریٹیکل انرجی منرلز، بلوچستان ادھر گھس جائیں، اور پھر جناب تو پتہ ہے پھر یہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں. ٹیکنالوجی، کہتے ہیں جی پاکستان میں جو پاکستانی بہت بڑے بڑے انٹرپرینورز اور ٹیکنالوجسٹ ہیں سلیکون ویلی میں، کیلیفورنیا میں، وہ پاکستان کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے. اور جناب $365 ملین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی گئی 2021 میں. یہ پچھلے 75 سال کو ملا کر سب سے زیادہ ہے. یہ کس کے دور حکومت میں ہوئی جناب علی؟ عمران خان کے. اس وقت زیرو، ختم ہو گئی ہے یہ سب انویسٹمنٹ جو یہ پیسہ لے کے آ رہے تھے پرائیویٹ ایکوٹی فنڈنگ. کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس 2 بلین ہے، جس میں امریکہ سب سے بڑا بینیفیشری ہے. یہ کس کے دوران میں ہوئی پاکستان کی ایکسپورٹس 2 بلین؟ عمران خان کے دوران. اس وقت ڈیڈ، ختم. عجیب لوگ ہیں یہ مطلب کہ مجھے تو لگتا ہے کہ مریم نواز ان کی ایڈوائزر تھی، مریم صفدر، جو کہ ماسٹر جھوٹی ہے کہ یار اس طرح کی، مطلب یہ آپ میرے جیسے عام فہم لوگوں کی بھی عقل کو آپ سمجھتے ہیں کہ چونا لگا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں جی $10 بلین کا انیشیٹو گوگل نے کیا ہے انڈیا کے ساتھ، اور ان کا پورا براڈ بینڈ سیٹ اپ کیا ہے، فری براڈ بینڈ دیا ہے. پاکستان کو ہم چاہیں گے کہ ہم اس طرح کی سلیکون ویلی گوگل کو کہیں کہ تم پاکستان میں بھی کرو. $6 بلین خرچ ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان کا براڈ بینڈ کا انفراسٹرکچر وہ امریکن ہونا چاہیے، چائنیز نہیں. آخر میں آتے ہیں ڈیموکریسی، کہ جی ہمارا گول ہے کہ پاکستان میں ایک سٹیبل، پولیٹیکلی سٹیبل، ایک ڈیموکریٹک پاکستان ہونا چاہیے جو ہیومن رائٹس کو اپہولڈ کرے. او بھائی، تم نے پچھلے 75 سال 70 سال سے ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا، کرپٹ حکمرانوں کو سپورٹ کیا، کبھی بھی سوشل ریفارمر کو نہیں کیا. 2 آئے تھے، ایک
نے خود اپنے پیر پہ تھوڑی بہت کلاڑی ماری، باقی آپ نے کیا ذوالفقار علی بھٹو، ایک عمران خان. کہتے ہیں اور یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے یہ ورسن، یہ خراب ہوتی گئی ہیں بتدریج. حال میں کوئی پلیز ذرا 9 اپریل سے پہلے چلا جائے اور 9 اپریل کے بعد آ جائے، مجھے بتائیں حالات کیا ہیں. شہباز گل، یہ بجو اور شہباز شریف کی رجیم میں، یہ شہباز گل، یہ 25 مئی، یہ صابر شاکر، ارشد شریف، عمران ریاض، ایاز امیر، سمیع ابراہیم، میرے جیسے لوگ جن کا کوئی نہ سر نہ پیر، سیڈیشن کے چارج، میرے بیٹوں کے خلاف سیڈیشن کے چارج. حامد زمان بریزے کے مالک، کتنا بڑا بزنس مین، اریسٹ کر لیا. طارق شفیق کریسنٹ والے کو اریسٹ کر لیا. سیف اللہ نیازی سینیٹر کو اریسٹ کر لیا. یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی یہ دیکھو یہ رجیم جس کو آپ لے کے آئے اور جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، جس کے آپ نے لکھا شہباز شریف پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جا رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی ہماری جو یو ایس کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے نا، اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ وہ شہری حقوق دے، اقلیتوں کو حقوق دے، جو مختلف مذاہب ہیں، سیکٹس ہیں ان کو دے، جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں ان کو دے. ضرور دیں. ہم تو کہتے ہیں سعودی عربیہ کو آپ کیا کرتے ہیں، کویت بھول گئے، بحرین، قطر، عراق، افغانستان، یو اے ای، مطلب یہاں کے لیے سب کچھ، وہاں کے لیے نہیں. جہاں آپ کو نوٹ نظر آئے وہاں آپ لوگوں کو سانپ سونگ جائے. اور جناب ہمیں جو ہے نا جی ریلیشن شپ کرنی چاہیے پاکستان کے اکیڈیمیا کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، تھنک ٹینکس کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، فوج کے ساتھ. ریکمنڈیشنز کیا دیتے ہیں کہ جی ہمیں پھر سے نا پاکستان کی پالیسیاں، ان کے جو خواہشات ہیں اور عالمی نقطہ نظر کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے. پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمیں پاکستان سے ملٹری ٹریننگ کو کنٹینیو کرنا چاہیے اگر ہم ملٹری ایڈ نہ بھی دے سکیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو اوپر چڑھنے والے افسر ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار ہیں. کیوں بھائی؟ تمہیں کیا مطلب ہماری فوج کے افسروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا؟ ہم نے تمہارے ساتھ مل کے کوئی جنگ کرنی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جوائنٹ آپریشنز کرنے ہیں؟ اچھا جی ہمیں ایک دوسرے کی جو ہے نا سسپیشن ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے زیادہ. اور یہ جس طرح ہم نے مدد لیں، جس طرح یہ ایمن الظواہری کو ہم نے مارا ہے، لیکن اگر پاکستان ہماری مدد کرے گا تو یہ زیادہ مفید ہوگا اور زیادہ سستا ہوگا. اور یہ جو جی نیوکلیئر اثاثوں پہ بات چیت ہوتی ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اوپن ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا جو بیانیہ عمران نے اور اس وقت پاکستان میں یہ ختم ہو جائے اور یہ کانسپریسی تھیوریاں ختم ہو جائیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جہادی گروپوں پہ کریک ڈاؤن کرے، اور یہ گلف کنٹریز جو ہیں یہ بھی پاکستان پہ پریشر ڈالیں. پاکستان کا چائنا سے ریکمنڈیشن ہے، چائنا سے ڈیپینڈنس کم کریں کہ وہ بالکل اپاہج رہ جائے اور ہم ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں. اور یہ گلف کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، جاپان، یو ایس، آئی ڈی ایف سی، فارمر یو ایس اے، جو پرانا یو ایس اے، ان کو کہیں، امریکن کمپنیوں کو کہیں کہ جاؤ پاکستان میں کرو. اور جناب ہم یہ ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز بنائیں جہاں پر یہ ٹیکسٹائلز جو ہے، یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ڈیوٹی فری پہنچے امریکہ میں. اور جناب ان کو کلائمیٹ چینج میں اور ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی اور انرجی، یہ سارے انیشیٹیوز عمران کے انڈر تھے. بھائی آپ کو کون سی نئی بات کر رہے ہیں، اس کو رہنے دیتے. اور کمبختو وہ آپ کے لیے پاکستان کے لیے اور امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے عمران خان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. رول آف لاء کی بات کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، اسٹرانگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی بات کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، سوشل ریفارم کی بات کرتا ہے. آپ نے اس کو نکال کے ایک فوجی جرنیل کے ساتھ مل کے یہ لٹیروں کو لا کے بٹھا دیا. یہ ان کا ہے. اچھا جی، تو اور ہمیں جی اس ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جو رول آف لاء میں کرتے ہیں. یار میں تو حیران کہ ان کو شریف اور زرداری رول آف لاء والے نظر آتے ہیں اور ڈیموکریٹس نظر آتے ہیں. اور بلاول کا کہتے ہیں جی بڑا اس نے، کسی نے مجھے کہا بڑا جی اس نے ڈیفینڈ کیا پاکستان. یار وہ بندہ، اس نے اس دھیلے کا اس کو نہیں آیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لفظوں کی کوئی، وہ کل چلا جائے وہ اس کی کیا ویلیو ہے. ٹریننگ دیں گے جی جرنلسٹ کو، تھنک ٹینکرز کو، اکیڈیمکس کو،
میں تو سر پکڑ لیا. میں نے کہا اگر یہ فہد حسین جیسے یا حامد میر، سلیم صافی، نجم سیٹھی، انصار عباسی، آسما شرازی، غریدہ فاروقی، طلعت حسین جیسے ان ایکڈیمک تھنک ٹینک انٹلیکچوئل میڈیا ان کی ٹریننگ کریں گے نا تو پھر تو پاکستان کا خدا ہی حافظ. اچھا جی، تو فائنلی ان کنکلوژن میری سمری کیا ہے؟ میری سمری یہ ہے کہ امریکہ نے جو سب سے بڑا ان کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان کو چھوڑنا یا ان سے واک اوے کرنا جو ہے وہ غلطی تھی. پاکستان ابھی بھی ایک بہت اہم ملک ہے اور دنیا کے بڑے اہم خطے میں ہے، اس لیے اور ہمیں پاکستان سے واپس اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں. لیکن اس ساری کہانی کے بعد جو میں نے یہ 12 پیج میں آپ کو سنائی ہیں اور جو میں نے باقی دیکھا ہے اور ان کے جو امبیسڈر کہے ہیں، میری نظر میں امریکہ جو ہے نا 5 چیزوں کے اوپر اس کا فوکس ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ جی پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہے، نیوکلیر جو ہماری کیپبلٹی، اس کے اوپر نظر رکھے ہماری فوج کے ذریعے، اور اس لیے وہ فوج کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھنا چاہتا ہے. دوسرا، وہ بالکل کلیئرلی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ تعلق یا تو بالکل ختم ہو جائے آئیڈیلی، یا بہت کم ہو جائے، اور ہم امریکہ یا اس کی جو پراکسیز ہیں گلف میں، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین وغیرہ، ان کے ساتھ ہم اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہوں، وہ ہمیں پیسہ دیں، لونز بھی وہ دیں، اور ہم ان کے مرہون منت رہیں. تیسری چیز وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ جو گند چھوڑ کے گئے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پہ افغانستان میں، جو 17 سال کی جنگ کے بعد، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے دشمن پیدا کیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں اس کو صاف کرنے میں، اس کا گند جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے ہم جنگ کریں اور ان لوگوں کو ہم ماریں. جس طرح انہوں نے مثال دی کہ جی ایمن ظواہری کو ہم نے مارا ہے تو پاکستان سے اگر مدد ملے گی تو وہ سستی بھی ہوگی اور مفید بھی ہوگی. اور چوتھا، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم امریکہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں، کشمیر کو بھول جائیں، اور ہم انڈیا کے اوپر بھی معاشی طور پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں. اور پانچویں چیز وہ یہ چاہتا ہے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر ایک فری، انڈیپینڈنٹ، ڈیموکریٹک، ایک خوددار پاکستان ہو جس کے اندر اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، نہ وہ چین کے انڈر ہو، نہ وہ کسی اور ملک کے انڈر ہو. وہ یہ نہیں چاہتا. اور اس کی سب سے بڑی جو مذاق خیز جو مجھے فریز آئی وہ یہ تھی کہ جی شہباز شریف پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جا رہا ہے. تو یہ میری نظر میں یہ ان کے 5 اب ان کو کرنا کیا چاہیے اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ان کا سیکیورٹی انٹرسٹ قائم رہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو وہ کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو، جو پاکستان چاہتا ہے اپنے انٹرسٹ میں، چاہے وہ چین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ گلف کنٹری کے ساتھ، جو بھی وہ چاہتے ہیں جو اس کے انٹرسٹ ہے اس کو کرنے دیں. دوسرا، خدا را ہمارے فوجی جو لیڈر ہیں ان کو خریدنا بند کریں، ان کو کورسز میں لے جا کے برین واش کر کے اپنے قابو کر کے، جو میجر جاتا ہے اسٹاف کالج، کوئی بریگیڈیئر جاتا ہے، کوئی کرنل جاتا ہے، کوئی جنرل جاتا ہے، ان کو آپ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا را ان کو مت کریں، ہماری فوج کو قابو کرنے کی کوشش مت کریں اوورٹلی کوورٹلی. یہ گیم اب نہیں چلے گی. پاکستانی قوم بہت زیادہ اب کانشیس ہو گئی ہے. یہ جو پاکستانی قوم کے اوپر انہوں نے ایک خول تھا کہ جی یہ ہماری افواج جو ہے یہ ہماری آخری چٹان ہے، وہ نہیں ہے. پاکستان کے ادھار پے آف کر دیں، آپ ہماری ڈیٹس پے آف کر دیں، رائٹ آف کروا دیں، آئی ایم ایف سے رائٹ آف کروا دیں، پے آف کر دیں. پاکستان کو بریدنگ سپیس مل جائے گی فسکل. پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستان میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، پاکستان میں ٹیررسٹ نہیں ہیں. آپ نے عمران خان کا یہ دیکھ لیا پچھلے 6 مہینے میں، بڑے جنٹل لوگ ہیں لیکن خوددار لوگ بن چکے ہیں. ہمیں چھوڑ دیں، کشمیر پہ ہمارے مسئلہ حل کروائیں. آپ کا بہت اثر و رسوخ ہے انڈیا کے ساتھ، ہمارا کشمیر پہ مسئلہ حل کروائیں. یہ کہیں بیچ میں آ کے بات حل ہو جائے گی. جو آپ ایکسٹریمسٹ گروپ کی بات کرتے ہیں، لشکر طیبہ جیسے محمد، وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے جس دن کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا. افغان حکومت کے ساتھ، جو ابھی افغان حکومت ہے اس کے ساتھ چلیں، اس کو ریکگنائز کریں. آپ نے ان کے لیے مسئلے پیدا کیے، آپ نے ان کا مسئلے حل کر لیں. ان کو معاشی ترقی دیں، امداد دیں، ڈیولپمنٹ کا کام کریں. وہاں جو اتنی بدحالی ہے، جو غربت ہے، بھوک افلاس ہے، ختم کریں. ان کے ساتھ کام کریں. اگر آپ یہ کر لیں گے، جو آپ کا مقصد ہے نا کہ ساؤتھ ایشیا پیسفل ہو، سٹیبل ہو،
معاشی طور پر سیاسی طور پر سٹیبل ہو، مضبوط ہو، آپ کو مل جائے گا، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی طریقے کی چلاکیاں کرتے رہے تو آپ دشمن بناتے جائیں گے اور یہ خطہ ہر وقت آپ کے لیے خطرے کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ یہ ہے جناب ریکویسٹ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ الہی آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔